اب میں جو اگلے مہمان گرامی نہایت ہی ادب کے ساتھ معروف ماہر تعلیم، نعت و شاعر، ادیب اور دانشور، حروف تہجی آپ کا خاص میدان ہے اور اسی میں ایم فل میں مقالہ کیا اور ایم فل کیا اس میں، اور اردو نعت عوامی کی روایت پر جی سی یونیورسٹی میں مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ اب فیصل آباد کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور جن کتابوں پر یہ ایوارڈ ملا ان میں اعزاز نعت، اعزاز فضولی، نعت اطفال، اور آپ کے 36 سے زائد نعتیہ عوامی شائع ہو چکے ہیں۔ اب نعت کے حوالے سے اساتذہ کی روایت کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ نے غالب کی غزلیات کو نعت کے آہنگ میں ڈال کر ایک بے نصف کارنامہ سر انجام دیا جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور جس کا نام کلیات نعت رکھا گیا ہے۔ استقبال کیجیے گا آج کی بس کے مہمان خصوصی جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صدیقی صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جناب خضر حیات صاحب کو متاع خضر حیات مبارک۔ آج اس متبرک گلدستہ جو ہم نعت اور مناقب پر مشتمل ہے، اس پر بہت گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر ریاض مجید جو شہر نعت کی فیصل آباد کی شان ہے، جو پنجاب نہیں، پاکستان نہیں، بر صغیر نہیں، پوری دنیا کا ایک لائیو لیجنڈ آف لٹریچر ہے، ان کی ہم گفتگو سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بہت سارے موضوعات یہاں ڈسکس ہوئے، ان پہ بات نہیں کروں گا، اور جو ڈسکس نہیں ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ ان پہ کچھ گفتگو کر سکوں۔ پہلی بات تو اس کتاب کا جو وجہ تسمیہ ہے، میں توجیحات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو متاع خضر حیات ہے، یہ 3 الفاظ کا مرکب ہے، جسے ہم گرامر کی زبان میں مرکب امتزاجی کہتے ہیں۔ مرکب امتزاجی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی معنوی تعلق الفاظ کا، اسماء کا آپس میں نہیں ہوتا، لیکن ایک مخصوص آہنگ ہے جو اس کو ایک دوسرے سے ترکیب دیتا ہے، اور وہ دیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی مبارک تو یہ کہ آپ نے اس کتاب کا نام متاع خضر حیات رکھا۔ پھر اس میں جو متاع ہے، اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں تو متاع لسانی بھی ہوتی ہے، ادبی بھی ہوتی ہے، خاندانی بھی ہوتی ہے، علاقائی بھی ہوتی ہے، مقامی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ جب میں خاندانی متاع کی بات کرتا ہوں تو یہاں ایک پریزنٹر نے بتایا کہ جناب کے صاحبزادگان یہاں تشریف فرما ہے، تو یقیناً جو فرزند ہوتے ہیں، جو صاحبزادگان ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت متاع ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہمیں اپنا مقصد زندگی محسوس ہوتا ہے۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسا باپ ہے ویسی ہی ان کی اولاد ہے، اور انشاءاللہ تعالی ویسی ہی ہوگی، کیونکہ جس گھر میں نعت کا ماحول ہو وہاں اولاد کی تربیت خود بخود بہترین ہوا کرتی ہے۔ جہاں تک لسانی اور ادبی متاع کی بات ہے تو اس کا ایک بڑا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے۔ جہاں تک مالی متاع کی بات ہے تو یہاں بتایا گیا کہ آپ جو ڈاکٹروں کے اوزار ہیں اس صنعت کے ساتھ وابستہ ہیں، صنعت کار ہیں۔ ہمارے عہد حاضر میں، عہد ماضی میں بھی، پاکستان میں بالخصوص جو صنعت کار ہیں وہ مالی لحاظ سے باقی لوگوں سے ہمیشہ بہتر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو اور زیادہ بہتر کرے اور بہتر رکھے۔ علاقائی یا زمینی متاع کی بات ہے تو یہ اقبال کی دھرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقبال
1938 में वसाल फरमाते हैं और 6 साल बाद हमारे खिजर हयात साहब दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। तो वो खुशबू अभी ज्यादा नहीं परेशान हुई थी, ज्यादा नहीं बिखरी थी कि उस खुशबू में एक नया फूल जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया और जिसकी खुशबू आज हम तक पहुंच रही है। तो इस हवाले से इकबाल के बाद रियाज हुसैन चौधरी और उनके बाद हमें आज जनाब खिजर हयात साहब। तो मैं समझता हूँ कि इल्मी, अदबी और मार्फत के लिहाज से जो इकबाल की मता है उसके वारिस जो हैं वो इस वक्त यहाँ जलवा फरमा है। मैंने अभी बैठे बैठे 5 लाइनें लिखी कि मेरी अर्ज़े वतन के नक्शे में शहर इकबाल तेरी खुशबू से है महकता सदा चमन मेरा, तेरा फर्जंद वो मुसव्वर है जिसकी तस्वीर है वतन मेरा, जिसकी तस्वीर है वतन मेरा। और जब मैं बात करता हूँ रूहानी मता, तो क्या हमद, नात और मनक़बत से बेहतर कोई ऐसी मता हो सकती है? ये वो मता जिसके जरिए ईमानियात का इजहार बेहतरीन अल्फाज में किया जाता है, ये वो मता जिसमें अकायद का इजहार बेहतरीन अंदाज से किया जाता है, ये वो मता जिससे अखलाक का इजहार बेहतरीन अंदाज से होता है, ये वो मता जो तबलीग किरदार है। ये सारे फराइज जो हैं इस रूहानी मता के जरिए जनाब खिजर हयात साहब ने वो अदा किए। इसलिए भी मैं इसको पसंद करता हूँ, इस नाम को। और दूसरा नाम खिजर का, खिजर असल में अरबी का मादा है, यहाँ अरबी वाले तशरीफ फरमा होंगे। 3 हरूफ का एक कॉम्बिनेशन है, एक मरकब है खिजर। और जब वो इंसानी शक्ल में आया तो वो खिजर कहलाया। और जब खिजर की बात होती है तो खिजर अलैहिस्सलाम एक, कुछ लोगों का कहना है कि पैगंबर हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो फरिश्ता है। वो फरिश्ता हों या पैगंबर हों, उनके साथ मंसूब है कि वो रहनुमाई लोगों की किया करते हैं और उनकी पहचान ये है कि वो सब्ज पोश हैं। और फिर इसी निस्बत से हमारे सामने, हमारे नात वालों के सामने गुंबद खजरा आ जाता है, गुंबद अखज़र आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि खिजर अलैहिस्सलाम जब हुए, हमारे नबी तो उनसे पहले मौजूद थे, वो इमामुल अंबिया भी हैं, वो अव्वल भी हैं और हमारे अकीदे के मुताबिक वो अव्वलीन भी हैं और वो खत्म खातमुल मुरसलीन भी हैं। खत्म नबूवत का ताज उन्हीं के साथ पर है। तो इस लिहाज से वो खिजर जो है वो उनकी दुआओं की वजह से उसको इस्तक़लाल नसीब है और वो रहनुमाई फरमा रहा है। उसकी रहनुमाई के पस मंजर में मेरे नबी रहमत की रहमत ही मुहर्रिक है। तो इस लिहाज से वो खिजर, और फिर जब वो गुंबद खजरा हमारे सामने आता है और हमारा नात वो उस गुंबद खजरा को अपना मौजू बनाता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे नात गो की ये मता और हमारे नात गो की शख्सियत है वो हयात पा जाती है। और कौन सी हयात पाती है? कौन सी हयात पाती है? कि दुनिया की कामयाब तरीन हयात और यकीनन उखरवी कामयाबी की भी है। वो फानी हयात में भी कामयाब है और वो अबदी हयात में भी कामयाब है। तो मैं ये बातें इस किताब का जो वजह तस्मिया था उसकी तौजीहात बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा इस किताब में जो नाते हैं उनकी साख के लिहाज से। मैं इस लिहाज से बात करूंगा कि आज की तकरीब जो है ये तकरीब रूहनुमाई और पजीराई है। तनकीदी नशिस्त और होती है, इस्तफहामिया लहजे कहीं और इख्तियार किए जाते हैं, मुशायरा कुछ और होता है। लेकिन जब पजीराई हो तो फिर पजीराई करनी चाहिए। और जब किसी शख्स में बहुत ज्यादा औसाफ मौजूद हों तो अगर कहीं खामी नजर भी आती है तो उन्हें उस बेहतरीन औसाफ के नीचे दब जाना चाहिए, वो नुमाया नहीं होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत इनकी नाते हैं, इनकी हमदे हैं, मनाकब हैं, मैं तो समझता हूँ मेरे पास वो ऐनक ही नहीं है जिससे मैं खामी हो। क्या
میں نے ان کی نعتوں کو بالخصوص اسٹڈی کیا ہے. ان کی 99 نعتیں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ہوں گی، بہت ساری وہ جو انہوں نے لکھ لی ہوں گی، اور بہت ساری وہ جو ابھی بھی ان کے دل میں موجود ہوں گی اور ان کا ظاہر بھی ہوگا. اور کچھ وہ بھی وہ ریاض مجید صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کچھ مؤخر کی ہوئی ہیں کہ جنت میں جا کے انہوں نے حضور کو سنا. وہ کیا شعر تھا ڈاکٹر صاحب؟ میں وہ بھی لاتے سنائیں. دیکھ کر لکھنی ہوں گی کیسی نعتیں، وہ نعتیں جن کو جنت پر موقع کر رہے ہیں. تو جو 99 انہوں نے نعتیں لکھی ہیں، میں اگر ساخت کے لحاظ سے تجزیہ کروں تو ان کی جو ردیفی حرف ہیں ان میں انہوں نے مصوتے جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں 60 مصوتے. یہاں حسان صاحب تشریف رکھتے تھے، یہاں کچھ اور نعت خواں حضرات ہیں، انہیں پتا ہے کہ جس نعت کا مصرع مصوتے پہ ختم ہو اسے ترنم کے ساتھ پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، تو لفظ میں بھی پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. جو میں نے لسانی متاع کہی ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ان کے لسانی شعور کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر کو نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اس کا اظہار صفائے کرتاس پر منتقل ہوتا رہتا ہے. تو انہیں خود نہیں پتا کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اس حوالے سے کہ انہوں نے 60 نعتیں ایسی کہی ہیں کہ جن کی رتیب جو ہے وہ الف واو اور یہ پہ ہیں، یعنی حروف علت یعنی مصوتوں پہ ہیں. اور مصوتوں کی ادائیگی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مصوتہ ادا کرتے ہیں تو وہ آواز دل سے نکلا کرتی ہے. جب مصمتہ کہتے ہیں تو اس کی آواز جہاں سے نکلتی ہے. تو نعت کہنے والا دل سے ہی نعت کہتا ہے، اور اس کا ثبوت یہاں موجود ہے کہ 60 نعتیں. اور ان کی تقسیم بھی کیا ہے؟ ان کی ذیلی تقسیم ہے کہ انہوں نے الف پر 16 ردیفوں میں حروف تہجی میں انہوں نے نعتیں کہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو 5 کہی ہیں وہ بھی نون غنہ اور الف کے مرکب سے کہی ہیں. یعنی وہ الف جو ہے اس کی انفی آواز جو ہے وہ اس انداز سے ہوگی کہ وہ الف ہی موجود ہوتی ہے اور وہ آواز بھی دل سے ہی نکلتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہاں تو دل سے نکلتی ہے آواز، ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے. کس کی بات کرتے ہیں؟ اندر بھی حیرتی ہو جاتا ہے. یہاں سے آواز نکلتی ہے کہاں، وہاں، بیاں، شاں، ذیشاں. یہ انہوں نے 5 نعتیں اس انداز سے اور 16 حرف الف سے الف مقصورہ سے کہی ہیں. اور پھر انہوں نے جو دوسرا مصوتہ ہے واو، اس میں انہوں نے 13 نعتیں کہی ہیں. اور کچھ نعتیں جو ہیں انہوں نے نون گنہ یعنی واو معروف کے لحاظ سے، واو مجہول کے لحاظ سے کہی ہے، اور کچھ واو معروف. جب ہوں کہتے ہیں تو ہوں جو ہے اس میں واو معروف کار فرما ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی واول کا میں نے جیسے کہا علت کا مصوبتے کا کہ ہم منہ کھول کے اس کا اظہار کرتے ہیں اور دل سے یہ آواز نکلتی ہے. اور یہ آواز اکیلی نہیں نکلتی، جو حروف موضوع ہوتے ہیں نا منہ کے اندر، ان کو بھی یہ کار فرما کرتی ہے کہ تم بھی نکلو باہر، مسلمان ہو کر نکلو، نعت کی آواز بن کر نکلو. اور پھر انہوں نے یائے معروف میں 5 نعتیں کہی ہیں، اور یائے مجہول میں مجہول اور لین میں 21 کہی ہیں، جن میں سے 9 مجہول اور 12 لین آوازوں انہوں نے اس انداز سے حروف تہجی. اور باقی جو 39 رہ گئیں اس میں بھی ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جو نون غنہ ہے اس کی آواز انفی ہوتی ہے. یہ آواز بھی ہم ہونٹ بند کر کے نہیں کہتے. نعت خواں کو آخر میں ہونٹ بند کرنا پڑے تو آواز بھی ادا ہوتی. ایسے ہے نا آسان صاحب؟ تو آپ نے نون غنہ میں جو نعتیں کہی ہیں ان کی تعداد 14 ہے. اور باقی جو ہے سب سے مشکل
ردیف وہ ہوتی ہے جو بے پہ ختم ہو, جو پے پہ ختم ہو, جو میم پہ ختم ہو. اور کمال کی بات ہے کہ 99 نعتوں میں سے ایک نعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے پہ, پے پہ یا میم پہ ختم ہو. تو کیوں نہ میں ان کو ان کی اس صوتی جو ان کی کمانڈ ہے, جو عبور ہے, جو لسانی شعور ہے, اس پہ انہیں خراج تحسین یقین ہے. خراج تحسین کلیپنگ کی ضرورت نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم شہر ناز والے خوش قسمت ہیں کہ یہاں ناصر حسین راضی صاحب جیسے اور ڈاکٹر ریاض مجید جیسے شخصیات موجود ہیں, لیکن آپ کتنے میں خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریاض حسین چودھری اور ڈاکٹر علامہ اقبال موجود ہیں. اور ان کی جو ایک آئینہ داری جو ہے وہ آج خضر حیات صاحب کی صورت ہے. میں ساتھ کے ساتھ کچھ فکری حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے حصے کی رہ گئی تھی. باقی تو یہاں سارے پریزنٹر آ کے وہ بیان کرتے رہے ہیں. 3 جذبات جو ہیں وہ ہر نعت کو شاعر کے ہوتے ہیں, ایک دوری, ایک حضوری اور ایک محجوری. مجھے تینوں جذبات ہی خضر حیات صاحب کے ساتھ میں نظر. دوری, روتا ہے راتنا, اس کا دل تڑپتا ہے کہ کسی طرح سے حاضری ہو جائے, کسی طرح سے حاضری ہو جائے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو 5 نعتیں ہیں وہ دوری کے جذبات سے بھرپور ہیں. روتے ہوئے نظر آتے ہیں, رقیق القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر اس آنسوؤں کی لاج جب رب تعالیٰ رکھتا ہے, حضور کی چشم رحمت ہوتی ہے, تو پھر یہ حاضر ہوتے ہیں. اور پھر ان کی حضوری کی نعتیں جو ہیں وہ 4 نعتیں بھرپور. ویسے تو جگہ جگہ اشعار موجود ہیں, لیکن پوری نعت ایک مزاج سے کہ جس میں حاضری کی کیفیات بیان کی ہوں. یاد رکھیے احباب کہ جو حاضری کی کیفیات ہے نا, یہ نعت کو شاعر کی معراج ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میری ایک کتاب تھی جس کا بھی ذکر ہوا, اعزاز حضوری. وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر 13 روزہ قیام کے درمیان وہ کیفیات منظوم, اس پہ ایوارڈ بھی ہوا تھا. تو اس کی جب تقریب اس طرح کی ہوئی تھی, ڈاکٹر اسحاق قریشی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدارت فرما رہے تھے, تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ اصل میں تو نعت ہوتی ہی حضوری میں ہے. جو حضوری میں نعت نہیں کہہ سکتا اسے نعت نہیں کہنی چاہیے. غیاب میں کوئی نعت نہیں ہوتی. اور پھر انہوں نے یہاں آپ نے بھی ایک بات کہی تھی, ایک اور پریزنٹر نے کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نعت پڑھا کرتے تھے تو حضور نعت سنا کرتے تھے, اور وہ ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے حضور آپ کا چہرہ انور, حضور آپ کی زلفیں, حضور آپ کے گیسو, حضور آپ کی ادائیں, اور حضور سے داد لیا کرتے تھے. گویا سنانا سنت حسان اور سننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کہتے ہیں غیاب میں کوئی نعت نہیں ہوتی, نعت ہوتی ہی حضوری میں ہے. جب ہم دور ہوتے ہیں اس وقت بھی حضور ہوتے ہیں, اور جب ہم محجور ہوتے ہیں اس وقت بھی حضور ہوتے ہیں. تو وہ کیفیات جو ہیں وہ مجھے آج خضر حیات صاحب کی 4 نعتوں میں بھرپور وہ حضوری کی کیفیات نظر آئی ہے. اور اس کے بعد محجوری, وہاں سے بچھڑنا, یہ ایک بڑا مرغوب موضوع ہے شوق, بڑا مرغوب. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. جو لوگ وہاں جا چکے ہیں, مقبول شاکر صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بھرپور جذبات کا اظہار اپنی نعتوں میں کرتے ہیں. وہاں سے واپس آنا, پلٹ جانا ہے مر جانے سے مشکل, کہاں پر دل کی حالت آ گئی ہے. یہ کیفیات ہوتی ہے, وہاں بندہ نہیں قدم اٹھا سکتا, ہوتا نہیں ہے. مجھے خضر حیات صاحب کی نعت میں یہ باتیں بھی نظر آئی ہیں. اور پھر فکری لحاظ سے اگر میں عقیدے کی بات کروں تو عقیدہ جو ہے وہ ہمیں اپنے عقیدے کا نعت و شعراء کو بھرپور اظہار کرنا چاہیے. اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کا اظہار نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں ہم روز محشر جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے کیوں نہیں ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کیا. 2 ان کی بھرپور نعتیں جن کی ردیف ہی یہی ہے, اور پھر ایک ردیف, 2 ردیفیں ایسی ہیں کہ جن سے بہت سارے لوگوں کو خوف ہوتا ہے. ہم کل اطلاع کے کہتے ہیں کہ نعرہ رسالت, تو ان کی وہ ردیفیں. میں
डॉक्टर रियाज मजीद साहब बैठे हैं, यकीन करें ये इल्म का दरिया नहीं समुंदर है। जब ये मौजूद हों तो मैं कोशिश किया करता हूँ कि मैं कम से कम गुफ्तगू करूँ और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ। इंसान या टीचर है या स्टूडेंट है, और अगर हमें टीचर मिल जाए, मुयस्सर हो जाए, जब हमें वुज़ू के लिए पानी मुयस्सर हो जाए तो फिर हमें तयम्मुम की ज़रूरत नहीं होती। तो वुज़ू के लिए पानी वाफर मुयस्सर है, दरिया नहीं समुंदर मुयस्सर है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देते हुए आपको और आपकी औलाद को कि कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना अजीम बाप जो है वो मुयस्सर है। कितना खुशकिस्मत है ये शहर कि जिसे किधर हयात मुयस्सर है। बहुत